یہ پارٹ 2 ہے ڈے 11 کا. اوکے. ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ایسی جو بھی چیزیں جو سنت میں نہیں ہے تو ان کا، اور میں نے ٹیکنیکلی آپ لوگوں کو عربی کی زبان سے بھی یہ چیز بتا دی ہے، یا اس سے پہلے میں نے یہ بھی بتا دیا آپ لوگوں کو، کیس بلڈ کی ہے کہ عام بندہ بھی اس سے اریٹیٹ ہوگا، لیکن اللہ کا جو بھی ہے وَلَيْسَ مِنَ السُنَّةِ فِي الذَّكَرِ. انوٹیشن پکڑ لیتا ہوں. وَلَيْسَ فِي السُنَّةِ صلی اللہ علیہ وسلم الاقتصار فی الذکر ولا فی الدعاء علی لفظ الجلالہ. اب یہ کہہ رہے ہیں اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں ہے صرف ایک ہی لفظ کو بار بار بار، اور یہ سب سے بڑا اللہ کا نام یا اللطیف ہو یا ایک اللہ کا نام، اگر ان کو بھی بار بار پکارنے سے، لیکن اگر کوئی ایسا نام کسی نے دے دیا ہے جو عربی زبان میں نہیں ہے اور جو کسی عجیب سا ہے، وہ عام طور پہ جنات کے نام ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، پھر وہ بیمار کرتے ہیں. اینی وے، کبھی کبھی تو یہ اللہ کے نام کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ اصل میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کہ یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں لا برفع لہا، جب وہ ہو والی بات کر رہے ہیں، ولا بتسکینہا ولیس في السنة كذلك الاقتصار على نداء اسماء الحسنى كقول بعضهم يا لطيف يا لطيف يا غفور. مثل هذا الذكر لا يعد كلامها في اللغة ولا له معنى فيها، إنما هو كلمات مفردة لا تفيد شيئا. کہ یہ صرف جو مفرد اعداد کا جو سنگولر ایک نام ہے، اس کو بار 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 کہنے سے کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا. اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم لوگ اللہ کے نام پڑھتے ہیں اس میں شروع میں اور آخر میں اللہ کی بات پوری کر دیتے ہیں. وہ اللہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس. اب اللہ کی بتا دی کہ اس کی کوئی عبادت، وہ اللہ کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، اس اللہ کو پکار رہا ہوں جس کا کوئی، جس کے علاوہ کوئی اللہ الہ نہیں ہے، اور وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور آخر میں ہم لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اختتام بھی آپ کے پاس کلپ پڑا ہوا ہے جو تو. اور یہ بس آگے سے میں پڑھوں گا تو پھر لوگوں کو، تو میں بس یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں اس کو. ہر ایک کو ہر چیز تو ہضم نہیں ہوتی. یہ آپ لوگ کو میں نے لنک دے دی ہے، آپ وہاں سے کسی کو تو پڑھ لیجئے گا. اور ایک دو تین چیزیں اور بھی تھیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کو، کچھ کوئسچنز ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں کہ یہ بھی ہمیں ٹائم ایسے جا رہا ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ نہیں ختم ہوگا. اینی وے، علم الاسرار، ابھی میرے پاس وہ عربی کا میں فون پہ لکھ لیتا ہوں، یہاں پہ نہیں لکھ سکتا، آپ لوگ خود سمجھیں. علم الاسرار، یہ جو بیوقوف میں کیا بولوں، میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں بیوقوف بناتے ہیں، لیکن اینی وے وہ کہیں گے کوئی ایک انسان، اور یہ میں اگر کبھی زندگی میں ٹائم ملا، جو آپ لوگ بتاؤ گے ابھی کہ ہم لوگ نے جو جادوگر توبہ کر لیتے ہیں، وہ دوسری پارٹی کی بھی بات بتا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ غلط کر رہے تھے، اپنے آپ کو بےچارے شرمندہ ہو کے بلیم کر کے لوگوں کی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اور وہ صرف وہی چیزیں بتا رہے ہیں کہ ان کو ایکسپوز کرنے کے بعد لوگوں کو عام طور پہ سمجھ نہیں آئے گی. کل بھی یہاں پہ ہی میرے گھر میں میرے ایک دوست علی بھائی وہ آئے ہوئے تھے، تو ان کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ساری باتیں بولنا شروع کروں. میں نے کہا آپ مجھے کتنے سالوں سے جانتے ہو علی بھائی، میں نے کہا میں آپ سے پھر بھی بات کر لیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں اکثر لوگوں سے باتیں، میں نے کہا اگر میں ساری یہ بنڈارا بکس کھول دوں نا تو مجھے لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بندہ پاگل ہے، یہ کون سی باتیں کر رہا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے جتنی باتیں میں نے آپ سے بھی کہیں کھل کے کر دی، میں نے اپنے کسی بھائی بہن، ہم لوگ 10 بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، کبھی اتنی کھل کے میں نے ان سے بھی، کبھی میں نے اپنی بیوی، میرے دونوں بیٹے، میں کبھی نہیں، میرا خیال ہے جتنی میں نے آپ سے اس کورس میں نے باتیں کی ہیں، جن کی میں کبھی ہیلپ بھی کی ہوگی یا کن کے ساتھ، ان کو میں اتنی باتیں کبھی نہیں بتاتا ہوں. میں ان کو بس یہ بتاتا ہوں آپ یہ پڑھ لو، یہ کر لو، اور مجھ سے زیادہ کوشچن میں پوچھو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں، عقیدے کی میں سب چیزیں آپ لوگوں کو میں نے، اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں، میں یہ صرف کورس کی حد تک میں یہی کہوں گا کہ آپ یہ یوٹیوب کے ریفرنس وہاں پہ جاؤ.
اس کے بعد آپ لوگ کو میں زیادہ نہیں بتا، میں ایسا ہی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہوا، یہ چوریاں کرتے ہیں یہ قرین سارے. اور میں ان کو علی بھائی کو بھی یہی بتا رہا تھا، میں نے کہا میں اگر پورا بولنا شروع کروں لوگوں سے ہضم ہی نہ ہو. آپ لوگ شاید سمجھ لو کیونکہ آپ لوگ یہ پڑھ رہے ہو. لوگ عام طور پہ مجھے کہ یار یہ پاگل ہے بندہ، یہ کون سی باتیں کر رہا ہے. لیکن آم، لوگوں کو کوئی انسان نہ دکھے، وہ کیسے غائب ہو جاتے ہیں یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کو چھوڑو. ایک جادوگرنی تھی ادھر، میں نے کہیں پہ لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے. تو وہ 2 دفعہ مکے گئی. تو اس کو مکے میں جا کے وہ کہہ رہی ہے مجھے حرم نظر، وہ جو کعبہ نظر نہیں آیا 2 دفعہ. کیونکہ وہ پہلے تو جادو کرتی تھی. تو پھر اس نے کیا کیا ہوا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، کون کون سی چیزیں آپ لوگ کو بتاؤں. جو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ایک مائی ترابی اور ہوائی والا جو ہوتا، بلکہ وہ بھی غلط ہے. جو ترابی والا جو ہے، ترابی نہیں کہنا چاہیے ان لوگوں کو، ترابی یا کہنا چاہیے اصل میں. تو ہوائی یا کہنا چاہیے ان کو. اینی وے، وہ جو جادو کرتے ہیں، جو دفن کیا جاتا ہے جو زمین میں، ترابی والا، چلو ترابی آپ لوگ کر لو. اب ایسی چیزیں کیا میں بتاؤں پھر. لوگ مجھے تو مینٹل کیس ہی کہیں گے، لیکن میں آپ لوگ کو یہ کہہ رہا ہوں، عجیب سی چیز بتانے جا رہا ہوں. اپنے جو آپ لوگ کے کبھی کوئی فوتگی ہو جائے، اپنے مردوں کو بھی دھیان سے ان کو دفنایا کریں. یہ بڑے خنزیر لوگ ہیں. اب میں اس سے زیادہ بات آپ لوگ کو نہیں کر سکتا ہوں. اور اپنے جو قریبی لوگ ہوں، ٹرسٹ ورتھی ہوں، ان کو بولنے کہ وہ غسل دیا کریں. اتنے اتنے بہانہ کام کرتے ہیں یہ جو. تو ان کو پتا ہے کہ سب سے سیف جگہ وہ ہے، تو یہ جو مردے کو نہلاتے ہیں تو اس کے کفن تدفین کے اندر ادھر جادو چھپا دیتے ہیں تو نکلے ہی نہ. آپ پھر کیا کرنا ہے. میں بتایا نا کہ ایسی ایسی کہانی ہے. کتنا انسان غلاظت بتائے بول. میں تبھی آپ لوگ مجبوری ہے کہ آپ لوگ کو مجھے بتانا پڑ رہا ہے. لیکن یہ جو عورت تھی، آئی تھنک اینی وے میں بھول گیا ہوں، عربستان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ پھر اس نے وہاں پہ دفنایا ہوا تھا کسی مردے کو. کعبے میں گئی، اللہ نے اس کو سب دکھ رہا ہے، کعبہ نہیں دکھ رہا. وہ اب خود بتا رہی ہے. اور عجیب و غریب ایسی ایسی کہانی. اب کیوں نہیں دیکھ رہا اللہ؟ جیسے اللہ کے سورت یاسین میں آپ لوگوں نے نہیں کیا پڑھا، یہ ساری چیزوں کی کوئی نہ کوئی کنیکشن تو آپ کو ملتے ہیں نا. اللہ کے آپ لوگ تو حافظ لوگ ہو، آپ لوگ علم والے لوگ ہو، تفسیر آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے مجھ سے زیادہ. کیا وہ جو آیت تھی کہ آپ نے نہیں رما کیا، رمی آپ نے نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی ہجرت کے موقع پر، تو وہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا. تو وہ کیسے ہو گیا؟ مٹی آپ 10 دفعہ پھینکی، تھوڑی سی مرچیں لگیں گی، آپ یہ تھوڑی ہے کہ بندہ ہی نہیں نظر آ رہا. صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نکلے ہیں ان کو. اور اللہ کیا ہے اس کو جواب دے رہا ہے قرآن میں، آپ نے نہیں وہ رمی کی، آپ نے وہ مکی نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے ہیں آپ وسلم کے سیرت کے. آج آپ لوگوں نے پڑھی ہے تو وہ جو ایک آئی تو انہوں نے پتھر لے کے وہ بےعزتی کا تبستفا اور وہ بری بات کہنے آئی. اور وہ اللہ کے نبی کو کہتی کہ کہاں پہ آپ کے دوست؟ اور حضرت ابوبکر پریشان، ساتھ کھڑے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ رہی ہیں کہ کہاں پہ ہیں وہ آپ کے ساتھ تھی، میں ان کو یہ کروں گی، ان کو یہ کروں گی، ان کو یہ کروں گی. وہ ابوبکر صدیق خاموش. تو جو چلی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، پریشان ہو گئے مطلب. اللہ کے نبی نے بتایا بس اللہ نے حفاظت کرنی ہے. تو مطلب استغفر اللہ، میں ایسی بات نہیں کہتا ہوں، وہ حدیث کے الفاظ میں بھول گئے. تو بہرحال ظاہری بات ہے، میں کمنٹری بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ اللہ نے ان کی یہ جو بصیرت ہے وہ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اینی وے علم الاسرار، ڈونٹ آسک کوشچن کی سب سے بڑی یہ لوگ کہتے ہیں جو بھی الٹے سیدھے. یہ جو چیز ہے یہ آپ لوگ کو سلائیڈ میں نے لکھ دیا ہے، آپ لوگ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے.
وہ کہیں گے جی دیکھیے جی خضر کو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کو بھی جب بول دیا کہ نہیں پوچھو، تو پھر آپ لوگ پوچھو گے تو پھر آپ لوگ پوری چیزیں نہیں سمجھو گے، وہ ایک اسپیشل نالج ہے۔ سمپل جواب ہے اس کا، اتنی کمپلیکیشن نہیں ہے۔ آپ وسلم پہلے آئے تھے یہ خیبر؟ سمپل سوال ہے نا۔ قرآن کی آخری چیز ہمیں کون سی ملی ہے؟ ہمیں تو آخری چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیمپ لگا کے ختم کر دیا، نہ کوئی پروفٹ آنا ہے، نہ کوئی خیزر آنے ہیں اس کے بعد، نہ کوئی ایسی چیز، اور اللہ نے کہہ دیا کہ دین مکمل کر دیا۔ اس کی مطلب بات یہ کہ اب وہ لیجسلیشن وہی ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ابھی ہم یہ راستے نہیں نکال سکتے۔ اور جو وہ راستہ نہیں تھا وہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے خود ہی بتایا۔ ہمارے قرآن میں اگر واقع ہے تو اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، تب تک اللہ نے وہ دینے تھے بندے، اگر اس کے بعد دینے ہوتے، ایسے بندے آنے ہوتے تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے۔ کرامات، ملکمہ روحانیہ، میں نے عربی میں لکھ دی ہے۔ ملاقہ میں کہتے ہیں کشتی ہونی، جیسے لڑائی روحانیہ، آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا۔ عام طور پہ جو ورڈ یوز ہوگا، آپ لوگ کو یہ وکیبلری پتہ ہونی چاہیے، وہ عرب ورڈ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، اب مجھے نہیں پتا پاکستان میں تو وہ اس کو اس ساری جو اس کو کہتے ہیں روحانی علم۔ اور کرامت کیا ہوتی ہے؟ کرامات، اس سے کہانی شروع کرتے ہیں، کرامات کرامات کرامات۔ اچھا جی، کرامات ہوتی کیا ہے؟ اللہ کے انبیاء جو تھے وہ معجزہ، میں نے غلط اسپیلنگ کی ہے، میں بعد میں اسپیلنگ کر دوں، یہ ہے معجزہ۔ تو معجزات وہ ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے جو انبیاء تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے معجزات دیے تاکہ انہوں نے کی بات لوگوں نے سننی ہی نہیں تھی۔ تو آج کل جن کی بات کوئی نہیں سنتا کہ جن ہے یا نہیں ہے، وہ کو بولتے جا یار کام کر۔ تو وہ اللہ کے کوئی ایسے انبیاء وہ کہہ رہے ہیں اپنا لائف سٹائل چینج کرو، سودی کاروبار بند کرو، حجاب کرو، 5 ٹائم نماز پڑھو، یہ کرو، پورا لائف سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے انسان کا۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں بات ماننی، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، پورے کی پوری زندگی کیسے چینج کر دیں جس رب کو دیکھا ہی نہیں ہے؟ تو پھر ایسے انبیاء کو انہوں نے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے، اور وہ ہر معجزہ دکھانے سے بات کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ پرندہ وہ حیات کر رہے ہیں تو میرے اللہ کی طرف سے ہے، اندھے کو بصیرت دے رہے ہیں میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی اور یہ ساری چیزیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن مل گیا، دوسری بھی چیزیں تھیں لیکن قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ وہ چیز ہے کہ انہوں نے اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے وہ دیتے ہیں۔ کرامت یہ ایسے نہیں ہے، اول تو انہوں نے پوائنٹ کیا پروف کرنا ہوتا ہے، کسی ایک ایسے اللہ کے بندے کے اوپر کوئی ایسی چیز خود بخود ہی ہو جائے، اور وہ اس کے پاس وہ کی نہ ہو کہ جب مرضی، جیسے موسیٰ علیہ السلام جب مرضی لاٹھی مار رہے ہو رہا ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اگر وہ دکھا رہا ہے کوئی تو وہ پھر کوئی کہانی دکھا رہا ہے، وہ کرامت کا نام وہ غلط یوز کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے جو لکھا ہوا ہے علم باطن من الظاہر، وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک قرآن پاک کی، اور وہ مشکل ترین آیت ہے، اور وہ مشکل ترین اللہ کے نام ہے، اور اس کے اوپر میں زیادہ کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہوں، بلکہ ڈاکٹر اسرار صاحب وہ بھی یہاں پہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ عمیق ترین قرآن کا، تو اس کو ہم ایز از چھوڑ دیں، اس کو زیادہ کر دیں گے تو پھر پھنسیں گے، اور بہت بری طرح پھنسیں گے، اور وہ اپنا انسان جب ٹھوکریں لگتی ہیں تو پھر بہت دور جا گرتا ہے۔ تو اس کو کئی چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں کہ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وہی ظاہر ہے ان کی سب چیزوں میں، اور وہی باطن
اچھا، اس کا پھر لوگوں نے بہت اس یہ جو میں نے لکھا ہے یہ بھی اسی سے کہ آپ لوگ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، یہ باطنی علم ہے، یہ علم الباطن من الظاہر اور ایسے ایسے. لیکن مثال کے طور پہ اس کو سرفس لیول کے اوپر سمجھنے کے لیے اس کو صرف یہ جو ہمارے تفسیر کی جو ٹیچریں بیٹھی ہوئی ہیں ادھر ماشاءاللہ وہ مجھ سے اچھا بتا سکیں گی، لیکن اس کو سرفس لیول پہ اتنا سمجھ لیں کہ ایک انسان جس کو الحمدللہ رب العالمین اللہ نے عقل دے دی، انٹلیکٹ کا سوئچ آن ہو گیا، اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آ رہا ہے، اس کو بیٹی میں، شوہر میں، چڑیا میں، سمندر میں، ہوا میں، ہاں اس کو ہر چیز میں رب نظر آئے گا. اس کو تکلیف ہے، اس کو خوشی ہے، اس نے خود ہی پیسے کمائے تھے لیکن وہ اللہ کا شکر، اللہ تیرا شکر ہے. بچہ اس کا جو بھی ایک میاں بیوی کے ریلیشن کے بعد بچہ آیا، لیکن وہ کہہ رہا اللہ تیرا شکر ہے، نہیں آ رہا، بچے نہیں ہو رہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، یعنی کہ اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آ رہا ہے. اور دوسرا ایک ساتھ انسان بیٹھا ہوا ہے جو ایتھیسٹ ہے، کہاں وہ کہتے کہ کدھر ہے اللہ؟ یعنی کہ اتنی ایکسٹریم ہے، ایک انسان کو ہر نقطے میں، آپ کی گردنوا میں جتنی چیزیں اللہ کو پہچاننے والے، اس کہتے ہیں ہر وقت ہمارے اندر بھی اللہ ہے. یہ چیزوں میں تو کیا اللہ، ہمارے اندر جو دھڑکن چل رہا ہے ہر چیز میں اللہ دکھ رہا ہے. اور جس کو نہیں دکھ رہا کہتے کدھر ہے، مجھے تو آج تک نہیں دکھا اللہ، مجھ سے تو بات نہیں ہوئی. وَهُوَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، کتنا پوشیدہ ہے کہ اس سے پوشیدہ ہے کوئی نہیں ہے، اور کتنا ظاہر ہے کہ اتنا اب یہ کیسی صفت ہے میرے رب کی کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنی زبردست صفات ہے کہ سائمنٹینسلی وہ ایکسٹریم چھپا ہوا ہے اور وہ ایکسٹریم ایکسپوزڈ ہے. کمال ہے. لیکن یہیں پہ ان لوگوں نے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اوریجنلی، جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہیکرز، یا جو علم کو اور جو سب چیزوں کو بس ایکسپلائٹ کرنے والا وہ کہانی ہے. علم الظاہر الباطن سیدھا سا رکھیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہمارے پاس ہیں، قرآن ہے، سیدھا رکھیں. کتنا وہ ڈیپ لنگوسٹکلی قرآن میں نے سیکھنا ہے وہ تو میں سیکھوں گا، حدیث کے پیرامیٹر کے اندر رہ کے، قرآن کے اور حدیث کی امبریلا کے اندر رہ کے. باہر جاؤں گا تو پھر وہ دھکے پڑیں گے. یہ میں نے لکھ دیا ہے، یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا تھا پہلے ہی کہ اس کو کہتے ہیں کہ بدون ارادہ، وداؤٹ انٹینشن، اور تحدی علی الناس، جو تحدی کہتے ہیں جو چیلنج لوگوں کے لیے تاکہ ان کو پتہ چلے. اچھا ابھی میں ایک اور بھی I know I'm running late، لیکن آپ لوگوں کو ایک اور بھی کویسچن ہے جو میں نے، ایک کویسچن یہ تھا کہ میری ایک بیٹی نے یہ جو کویسچن کیا تھا کہ میں نے شاید آپ لوگوں کو بولا تھا کہ سب یہ جو لبید بن عاصم انہوں نے جو اپنی بیٹی سے کیا کہ یہ کروایا تھا، تو یہ سارا کیوں تھا؟ عورتیں ہر جگہ پہ یہ جادو جو کے چکر میں یہ ساری چیزیں میں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ سارا مطلب اس کا جواب ظاہری بات ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اگر میں جواب دوں گا، آپ ساری میری بیٹی ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں، تو آپ افینڈ ہو سکتی ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی اچھی ایک چیز بتاتے تھے کہ جو میرج لائف ہوتی ہے اس میں ہسبینڈ اینڈ وائف، اور آپ نے بچپن میں یہ ٹاکسک، اصل میں ٹاکسک ہے، میں اس کو ٹاکسک ہی کہتا ہوں. اور لڑکے بچپن میں ہوتا ہے لڑکے لڑکیوں کا میچ ہو رہا ہے، جی مقابلہ ہو رہا ہے لڑکی لڑکیوں کو. بھائی وہ ڈفرینٹ ہے، ہم لوگ ڈفرینٹ ہیں. کیا ان میں ایسی چیزیں کہیں اللہ نے مسل بنائے ہیں، وہ زیادہ پل کر سکتے ہیں، وہ ہیوی کام کر سکتے ہیں، لڑکیوں کے نہیں ہے، تو کیوں مقابلہ کر رہی ہیں؟ اب بندہ جتنا مرضی وہ باڈی بلڈر بن جائے، بہت بڑا طاقتور ترین انسان بن جائے، وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتا، وہ بچہ پیدا نہیں، کئی ایسی چیزیں وہ نہیں کر سکتا جس میں یہ اللہ کی ڈفرینٹ مخلوقیں ہیں
تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے جس کو جیسے رکھا ہے ویسے ہم کیوں نہیں اس کو دیکھتے ہیں؟ جو میاں بیوی میں ہر ایک نے اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اور جو ڈیوٹیز رکھی ہیں، ہر ایک نے اپنی ڈومین میں پوری کر کے، میں وہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ خواتین بیچاری مطلب اپنا ہی وہ خراب کر رہی ہوتی ہیں کہ دوسرا، ہم لوگ کو تو ویسے انٹرٹینمنٹ، ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں میں، تو ہم لوگ تو بھائی تیری دوسری شادی، تیری دوسری شادی، کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا دوسری شادی، لیکن وہ گھر میں بھی ہم لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچاری وہ اپنا عقیدہ خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ مطلب کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ اور پھر بحث ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ ہم لوگ یہ کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی اچھی طریقے بتاتے تھے کہ ہر کوئی پش اینڈ پل ہر کوئی کھینچے گا اپنی طرف، کہ ہم کو حقوق زیادہ مل جائے، ہمیں حقوق زیادہ مل جائے، بندہ یہ کہے گا، عورت یہ کہے گی۔ اللہ ان کے اوپر الیس اللہ بحکم الحاکمین، اللہ دونوں کا مالک ہے، خالق ہے، اور وہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے جو اپنے اپنے ڈومین میں جو چیزیں ڈیوٹی رکھ دی ہیں، جو نہیں پورا کرے گا قیامت والے دن اس کو کوٹ پڑنی ہے۔ جو اگر اللہ معاف کر دے، اس نے معافی مانگ لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو انڈر نارمل سرکمسٹانسز ہمیں یہ دیکھنا ہے عورت اپنی ڈیوٹیز پوری کرے، شوہر اپنی پوری کرے۔ جو نہیں کرے گا اس سے یہ تھوڑی کہ ابھی ایک عورت نے نہیں کی تو ساری عورتیں جو ہے نا وہ اینی وے۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کام میں عورتیں کیوں، یہ میرے پاس کوشچن تھا، ہیوی کوشچن تھا، تو میں آپ لوگ کو ایک حدیث کچھ بتا دیتا ہوں، آپ لوگ خود نتیجہ نکال لینا، یہ میں نے آپ لوگ کے لیے نکالی ہوئی ہیں، کیونکہ میرے اوپر بات نہ آئے، آپ لوگ کو سمجھ میں آئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ لوگ بعد میں پڑھ لیجئے گا، میں بس جلدی سے گزروں گا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے لوگ دیکھے، ایک فقیر جو فقراء ہیں، اور ایک عورتیں۔ سب سے زیادہ جنت فقراء میں تھی، یعنی کہ جو یہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ ہم تو پیچھے رہ گئے، نہیں، اگر انہوں نے صبر کیا تو سب سے آگے ہوں گے، جو بھی نعمتوں والے ہوں گے وہ اپنا حساب کرواتے رہیں گے۔ اللہم، اس کی جو دعا ہے وہ بڑی اچھی ہے، اگر کسی کو اللہ نے نواز دی ہے تو یسر کہتے ہیں آسانی کو، اللہ آسانی والا، چل اردو میں اللہ آسانی والا اللہم حساب ہے۔ حاسبنی حسابا یسیرا۔ ہاں جی، لیکن اس کو اگر یہ آپ کو دعا نہیں بھی آتی نا تو آپ ایسے کہیں اپنے رب کو، یسر کہتے ہیں آسان، تو اللہ سے بندہ یہ کہہ لے کہ اللہ جو بھی اگلا معاملہ آسانی کرتے، تو نے نعمتیں نواز دی ہیں، میں نے کوتاہیاں کی ہیں، میں نے ناشکری کی ہیں، پورا شکر میں نہیں کر سکا ہوں، تو آسانیاں کر دے، آگے آسان حساب دے یا اللہ، آگے سمپل ایز دیٹ۔ جو میری بیٹی نے وہ دعا بھی آپ لوگ کو سکھا دی، اللہ محاسب حساب نہیں سی، کتنی پیاری دعا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی یہ ایک حدیث آپ کو پتہ چل گئی کہ زیادہ عورتیں جہنم میں ہیں، میں نے نہیں کہا، پلیز آپ لوگ یہ سمجھیں، میں آپ لوگ کو یہ ایمفسائز کیوں کر رہا ہوں، یہ ساری حدیثیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ زیادہ وکٹم یہی پڑتی ہیں۔ ہمیں ان حدیثوں سے افینڈ نہیں ہونا، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں اگر بتائی ہیں تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ایسے نہ بنیں۔ ساری عورتیں اور خواتین بری نہیں ہوں گی، انشاءاللہ آپ سب اچھی ہوں گی، لیکن آپ لوگوں کو یہ الرٹ ہے۔ اسی طرح جو نارمل حدیثیں ہیں تو اس میں اگر کوئی بندوں کی حدیثیں ہیں، جیسے جو ایک بندے نے، ایسی بہت سی ہیں، لیکن ایک بندے نے جہاد کے ٹائم کے اوپر کوئی چیز چھپا لی تو لوگوں نے بڑی تعریفیں کی اس کی، اور اللہ کے نبی کو یہ ویسے لڑ رہا تھا اور ایسے لڑ رہا تھا، اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا جہنم میں ہے، کیونکہ اس نے اپنے جو ہوتی ہے یہ جو مال ہوتا ہے مال غنیمت، اس میں سے اس نے کوئی چھوٹی سی چیز، حقیقی سی چیز اس نے اپنے پاس رکھی تھی بغیر اجازت کے، لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کے نبی کو لا کے دے دی۔ جان دے رہا ہے ایک بندہ،
لیکن نہیں چلے گا، افینڈ نہیں ہونا۔ یہ دوسری حدیث ہے کہ یہ بھی عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دیکھا، اور یہ جو تیسری حدیث ہے یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہنم میں اپنے خاوند کی ناشکری کے اوپر زیادہ تر خواتین جائیں گی، اور وہ اس لیے کہ وہ پوری زندگی اچھے اچھے کام کر کے اس کو اچھی احسان کرتا تھا، لیکن کبھی شارٹ کمنگ ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ یہ تم سے مجھے کبھی جو ہے نا وہ سکھ نہیں ملا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے اوپر صدقہ خیرات کے بارے میں ان کو بتایا کہ آپ یہ کرو یہ کرو، تو انہوں نے ظاہری بات ہے کہ عورتیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے سوال جواب شروع کر دیے، آرگومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جو آپ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، کبھی ایسے ایام آتے ہیں تو اس میں اگر آپ میں نقص ہے یا روزوں میں آپ، تو تھوڑا سا تو پیچھے اللہ نے ایک رکھ دی ہے، تو لیکن یہ آپ کو میں نے بتانی تھی ایک چیز یہاں پہ کہ آج اینک بھی اندر چھوڑ آیا ہوں، میں نے یہاں پہ ایک چیز بتانی تھی۔ اینی وے آپ لوگ شاید پڑھ سکتے ہو گے، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اینی وے اس میں نے جو چیز بتانی تھی، جو صحابیاں تھیں، ان کو جب یہ حدیثیں بتائی جاتی تھیں تو وہ بڑھ چڑھ کے صدقہ کر رہی تھیں، وہ تو افینڈ نہیں ہوئی تھی، انہوں نے پوچھی ہر چیز کہ اللہ کے نبی ہم لوگ کیسے پیچھے رہ گئے، ہم لوگ ان کو وہ میک شور کرتی تھی کہ ہم اب اس کو کمپنسیٹ کریں۔ اور اسی طرح ہمیں ایسی ایسی خواتین کا پتہ ہے، بی بی مریم جو ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان سے وہ کہہ رہی تھی ان کی والدہ کہ میں نے تو وہ بیٹے کی جو تمنا کی تھی، تو یا اللہ یہ تو اب تو جانتا۔ اللہ نے وہ جو اس کی کمنٹری ہے، اس کی دو طرح کی کمنٹری کی جاتی ہے کہ کیا اللہ کو نہیں پتا یہ اس بیٹی جیسی کون سے بیٹے ہوں گے، ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے تفسیر میں، جو تفسیر کی جاتی ہے، اور دوسری یہ کی جاتی ہے جو سرفس لیول کے اوپر ہے کہ اللہ کو کیا نہیں پتا کہ یہ بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے، اللہ نے تو بنایا ہے اس کو۔ تو کیا اللہ قرآن میں یہ نہیں، آپ نے فرعون کی جو بیوی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے نہیں سنا، ان کی کتنی اپ لفٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ کا قرآن جب تک قیامت تک پڑھا جائے گا تو وہ جنت کے محل ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو جنت میں گھر، جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کسی کو نہیں کوئی اندازہ کہ وہ کتنی انٹیلیجنٹ تھی۔ تو یہ افینڈ ہونے والا مقام نہیں ہے۔ اور جب ہم لوگ یہ حدیثیں پڑھنے کے بعد ہمیں پھر اندازہ ہوگا، آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھ لیں، جتنے بھی جعلی پیروں کے پاس جو سب لوگ کیوں جا رہے ہوتے ہیں، وہ ان میں سے بندے زیادہ ہوتے ہیں یا عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، آپ لوگ کو زیادہ پتا ہوگا، آپ لوگ خود اس کا جواب دے دیں۔ اور عقیدے میں بندے اور عورت کا عقیدہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا وہ فریجائل ہوتا ہے بات بات میں۔ اور سب سے بڑی بات، جو سب سے آخر میں وہ جو بات کوئی بھی عورت عام طور پہ سنتی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کی یا اپنے والد کی پریشر کی وجہ سے تھوڑا عرصہ سن لیتے ہیں، ہسبینڈ کی تو وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب سے نالائق۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے میری بیوی عام طور پہ مجھے ڈانٹ رہی ہوتی ہے تو مجھے پتہ کیا کہہ رہی ہوتی ہے، وہ پنجابی میں کہہ رہی ہوتی ہے ہر حلقے میں، کیونکہ میں ہمیشہ لیٹ چل رہا ہوتا ہوں، کام بھی کر رہا ہوتا ہوں، مجھے کہتی ہے اور تانوں آنے دا نہیں آندا۔ تو ہمیشہ اس کا یہی ہے، آنے دا نہیں آندا تانوں، تسی فیر تانوں کچھ نہیں آنا، ککھ نہیں آنا۔ پھر میں کہتا ہوں میری جان چھوڑ دو، آگے میں پریشر میں ہوں۔ وہ پھر کہتی ہے تانوں کچھ نہیں آنا، پھر آنے دا نہیں آنا، وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ جتنی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس جب یہ کمپلین آئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا، ہم لوگ کو بھی تو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ
کیا یہ ہمارے گھر جو ان کے پاس کمپلین ہے انہوں نے کہا یہ آپ کے بچوں کی، آپ کے گھر کی، آپ کی ساری وہ پوری کر رہی ہیں، تو پھر کیا تھوڑا سا ڈانٹ رہی ہیں، تو پھر یہ بھی نہیں برداشت کر سکتے ہو؟ بی اے مین، ہم انگلش میں یہ کہتے ہیں بی اے مین۔ تو اگر آپ لوگ کو اچھا بیلنس لائف رکھنی ہے تو یا کچھ سن لو، خوش کر دو اس کو بھی، ڈانٹ سن سن کے بھی آپ کو، آپ اگر یہ سوچ لو گے کہ حضرت عمر کے یار میں مقام پہ نہیں ہوں تو ٹھیک ہے، کوئی سن بھی لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ جنت دے دے گا۔ I always say this is my daughters. I say this thing again and again. It's a giving relation of. میں بھی پتہ نہیں میرا مسئلہ چل آپ لوگ یہ پلیز روک دیا کریں، آج تو میری وائف بھی نہیں ادھر۔ یہ جو میں ہمیشہ آپ لوگ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو رشتہ ہے یہ اس میں دینے والی بنو، صرف ڈیمانڈ کرنے والے بنو گے پھر وہ اب ولی کے بغیر جو شادیاں کرتی ہیں اور جو پھر ان کا کمپلینز وغیرہ، اس وجہ سے جو ان میں اچھی خواتین ہوتی ہیں جو اللہ والی ہوتی ہیں وہ ان کا یہ شیوا نہیں ہے، وہ لوگ یہ کبھی نہیں پھنستی ہیں ان مسائل میں، تو زیادہ زیادہ خواتین سنتی نہیں ہیں اس لیے وہ پھنستی ہیں۔ حافظہ میرا بیٹا، آپ کو کیا میں نے آپ کا کوشچن کا جواب بے شک انڈائریکٹ دیا ہے، لیکن میں نے کیا کمپریہنس جواب دے دیے کہ یہ آپ نے کوشچن کیا تھا جو؟ جی ہاں جی، جزاک اللہ خیر۔ اوکے، ہم اب بھی ہلکا شروع کریں گے اپنا جو ہم لوگ پہلے پڑھ رہے تھے۔ تو آج میں آپ لوگ کو جو میں آپ کو پی ڈی ایف میں یہ بک دے دوں گا بعد میں، لیکن میں آپ کو کچھ سیر کروا دیتا ہوں تاکہ میں ایسا کروں گا کیونکہ ہمارے پاس مٹیریل بہت زیادہ ہے، تو آپ لوگ کے پاس سلائڈس پہنچ کی ہوئی ہیں، اور یہی ہم لوگ کوئی لنک میں وہ یوٹیوب میں بھی چھوڑ دوں گا جہاں پہ ہر ایک کے پاس یہ سلائڈز ہوں۔ جب بھی آپ کو سلائڈ ہوگی تو، اور آپ کو میں یہ ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہوں کہ جو بھی چیزیں آپ لوگوں کو ملتی ہیں جو ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہوں گی، قرآن اور حدیثوں کو ہم لوگ زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے جیسے آج زیادہ نہیں کی ہوں گی ہم لوگوں نے، لیکن سرفس لیول کے اوپر آپ لوگوں کو مل گئی ہوں گی سطحی طور پہ، اور کم از کم آپ لوگ کو یہ کنورسیشن، یہ جو بات چیت ہم لوگ کر رہے ہیں، جو ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ کلک ہو جائے گی آپ کو، تو آپ یہ شاید ہم لوگ پوری چیزیں نہ کر سکیں، پوری کتاب یہ جو پوری چیز ہے، تو یہ آپ نے اپنے اپنے ٹائم کے اوپر جا کے خود پورا اس کو پڑھ کے، تو یہ آپ لوگ کے پاس ایک ایسا فرسٹ ایڈ کا بیگ ہوگا کہ آپ، کیونکہ یہ سلائڈز آپ کے فون میں بھی کھل جائیں گی، آپ کے ٹیبلٹس میں بھی، آپ کے کمپیوٹر میں بھی، آپ پرنٹ آؤٹ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں، کتابی شکل میں بھی بنا سکتے ہیں، تو کم از کم اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو یہ آپ لوگ کو ضروری کیوں میں بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ لوگوں نے، اور یہ میرا گول تھا کہ جب بھی ہم کتاب والا میرا یہ جو آج میں کام کرنے لگا ہوں، یہ اصل میں یہاں پہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ میرا حلقہ نہیں ہے، جو اوریجنل ہم لوگ اتنے ہلکے کیے وہ ہے میرا حلقہ، میں نے آپ لوگ کے ساتھ ساتھ سلائڈیں بنا رہا ہوتا ہوں، تو یا بلکہ سلائڈیں بھی میں نے بہت دیر سے شروع کی تھی، پہلے تو 5-7 حلقے ہم لوگوں نے ایسے ہی کر دیے تھے، لیکن اس میں 2 فائدے ہوں گے، ایک آپ کے پاس ریفرنس مل جائے گا، کوئی آپ نے جو بات کی ہے آپ کو ایک ایک چیز کا ریفرنس ملے گا کہ تاکہ آپ کو لوگ تنگ نہ کریں کہ بھائی یہ کیوں کہہ رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے وہ آپ کو بتا دی ہے جو ہم لوگوں نے شروع میں ایکسرسائز کی تھی، ایک ہی نام کو بار بار پکارنا، تو بندہ پوچھے اس کو کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ حرف ندا ہے یا منادی ہے، تو اس کو بار 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 پکارنے سے کیا یہ ذکر، آپ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ذکر ہے، تو یہ اس ذکر کا اگر یہ اتنا اچھا ذکر تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، ایسے اذکار صحابہ کیوں نہیں کیا کرتے تھے، یا اگر اللہ نے قرآن میں ختم کر دی ہر چیز، سیل لگا دی انبیاء کو اور دین مکمل کر دیا، تو پھر یہ والا ذکر تب کیوں نہیں تھا کئی لوگوں کے پاس، اور یہ ابھی چھپا چھپا کی جو ہمیں ذکر خاص بندے وہ دے رہے ہیں علم، وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، علم دنی والا جو چیز ہے نا،
لدن کا بھی کیا مطلب ہوتا ہے؟ لدن کا مطلب ہوتا ہے کہ میری طرف سے، اللہ جو کہتے ہیں نا من لدن، جو ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں من لدنی، تو دن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو میں اپنے خاص، اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے خاص، میرے پاس سے کچھ جو چیز کسی نے دی وہ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ مطلب بندہ پوچھے، جو بندہ لیٹ سے میں ہی ہوں، تو میرے پاس اس دنیا میں کچھ ہے؟ آیا تھا میں ادھر، میرے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، میں جاؤں گا تو ایک کفن میں جاؤں گا، اور وہ تھوڑے دنوں کے بعد کیڑوں نے کھا لینا ہے۔ ہمارے پاس کچھ ہے ان کی، مطلب ہم لوگ کیا کلیم کر رہے ہیں؟ ہم اینی وے، کھانا کھانا نہیں ہمیں آتا، ہمیں ٹوائلٹ میں نہیں آتا، ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے چھوٹے بچوں کو، ٹوائلٹ ٹریننگ کتنے، چلنا نہیں آتا، بولنا نہیں آتا، یہ چیزیں میں دنیا سے سیکھ رہا ہوں، اور میں علم دنیا، گڈنس۔ یہ ہم لوگ کچھ جب یہ سلائڈز پڑھ لیں گے تو اس میں میرا مقصد یہ ہوگا کہ آپ لوگ کو کلک ہو پرانی باتیں جو ہم لوگوں نے سیکھی ہوئی ہیں، کہ ہم لوگوں نے، تو آپ کو اگر اینڈ آف دی سلائڈز کے بعد اگر ہم لوگوں کو، اگر آپ لوگ کو یہ لگے کہ آپ لوگ کو اس میں سے بہت سی چیزیں آتی ہیں، تو یہ آپ لوگ کو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آپ لوگ کو سیلف اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اس کی، یہ جو سلائڈز ہیں صرف یہاں تک نہیں پتہ، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں پتہ ہے۔ جیسے ابھی یہ سامنے جو آیت ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، هل انبئکم علی ما تنزل الشیاطین، کہ عام طور پہ جو الزام ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، شاید ان کے اوپر معاذ اللہ کوئی جن اترتا ہے، وہ سکھا جاتا ہے، یہ کر دیتا، کہیں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی شاید غلام تھا، ان کو چھپایا ہوا تھا، وہ سکھا دیتا ہے قرآن۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں شیاطین اترتے ہیں کن کے اوپر ہیں، تنزل علی کل افاک اثیم، وہ تو گندے لوگوں کے اوپر اترتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے یہ پڑھ لیا ہوا ہے ساری چیز، کوئی مجھے ایک نالج ساتھ ساتھ کرتا جائے، یا اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی یہ آئے تو وہ ہمیں ایک دوسرے کو کلاس میں یہ بتائے کہ ہم لوگوں نے یہ چیز یہاں پہ پڑھ لی تھی، یہاں اس کا یہ ریفرنس تھا، تاکہ یاد دہانی کے لیے ہمیں، کیونکہ کیا ہوگا کہ جب یہ ہم لوگ ختم کر لیں گے، کمپائل کر لیں گے یہ یوٹیوب کے کلپس بھی، اس کو چھوٹے آپ لوگ بنا لینا، لیکن جب یہ انسان، میں تو اپنی کہی ہوئی باتیں بھی بھول جاؤں گا، مجھے تو 5 منٹ کے بعد بھی بات، مجھے تو نہیں، میں نہیں ریکال کر سکتا ہوں، اور یہ سب سے بڑا میرا مسئلہ ہے ابھی، جو مجھے یہ میری کوئی بیٹی مجھے بتا رہی تھی، یہ یوٹیوب کی جو کلپس ہیں یہ جو بن رہے ہیں، اسی میں سے کوئی کوشچن مجھے کس نے پوچھا، اور امریکہ سے بھی کسی نے مجھے پوچھا، میں نے کہا بھائی مجھے نہیں یاد اتنا پرانا، وہ والا کلپ اٹھاؤ، اس میں کلپ میں یہ ہے اور یہ، اور میرے پاس اتنا ٹائم ہے یہ میں کلپ دوبارہ سنوں؟ میرے پاس تو یہ بھی ٹائم نہیں ہو رہا پورا کہ میں اس کو، اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ میں تو یہ سارا ریکارڈنگ تو نہیں کر رہا ہوتا ہوں، یہ تو پری ریکارڈنگ والا چکر ہی نہیں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے ہم پری ریکارڈنگ کر کے تو پھر تو اچھے طریقے سے ہم لوگ اپنی کریکشنیں وغیرہ کر کے، میں تو یہ دوبارہ سنوں گا تو مجھے شاید پتہ چلے، کب سنوں گا مجھے کیا پتا، میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں اس کو دوبارہ سنوں گا؟ لیکن اگر آپ لوگ کوئی کریکشن کرتے ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا، یا وہیں پہ لکھ دیجیے گا فیل فری ٹو کریکٹ می، بیکاز میں تو یہ لائیو شو چلا رہا ہوتا ہوں، کہ مطلب سارا لائیو ہی چل رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے، تو مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کیجیے گا کہ میں اپنی بات کو یاد رکھی ہوگی مجھے، لیکن آپ لوگوں کو یہ سلائیڈز، آپ لوگ ینگ ہو، آپ لوگ ٹیلنٹڈ ہو ماشاء اللہ تبارک اللہ، جنہوں نے قرآن اپنے پورا یاد کر لیا وہ تو میری طرح کے ایسے تھکے ہوئے لوگ تھوڑی ہوں گے، تو یہ جو کلپس، آپ یہ سلائیڈز ہیں، یہ آپ کو یہ فائدہ دیں گے کہ یہ ہم لوگ کنورسیشن کر رہے ہیں یہ ساری آپ کو ریکال کریں گے، اور جب ہم لوگ گو تھرو بھی کر رہے ہیں تو اگر آپ کسی کو یاد ہو ہاں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا اس جگہ پہ، تو یہ پلیز آپ لوگوں نے میری ہیلپ کرنی ہے۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، چلے یہ ہم لوگوں نے، اچھا، صلوا زادكم كل ذكر يقل لحمه كل بعرف الف، یہ
یہ ہم لوگوں نے پڑھ لی ہوئی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی جنوں کے ساتھ ملاقات تھی، تو یہ ہم لوگوں نے حدیث پڑھ لی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بک ہم لوگ پڑھیں گے، تو یہ بک آپ کو PDF کر دوں گا۔ اس میں کئی ایسے ریفرنس پوائنٹس ہیں جو آپ کو، میں آپ لوگ کو انشاءاللہ بریک دوں گا تھوڑی دیر میں، تھوڑی سی ابھی جلدی سے جتنی بھی ہوگی ہم لوگ پڑھ لیں۔ آپ کو سو فار کسی کا کوشچن ہے؟ آئی نو کہ اور اس کے بعد تو میں زیادہ ہی تیزی سے جاؤں گا۔ اچھا، یہ تیزی سے میں یہ پڑھ لوں گا، آپ لوگ اسکرین دیکھ لی تو میں اس کو حرف بے حرف اس لیے نہیں پڑھوں گا کیونکہ پھر ہم لوگ ختم نہیں کر سکیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہیں میں عربی پڑھ لوں گا کہیں پہ میں نہیں پڑھوں گا، تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی ہوئی ہے، تو جس تخلیق سے انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو کئیوں کے لیے کئی چیزیں آسان کر دی گئی ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کو حلقہ کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں آسانی ہو رہی ہے تو آپ اس کو بڑھائیں۔ کئیوں کو بہت مشکل ہوتی ہے 5 نمازیں پڑھنا بھی۔ اس کو کہاں سے میں ہٹاؤں؟ یہاں سے۔ اور یہ وہ چیز ہے، ہم لوگوں نے اس چیز کے اوپر بات کر لی ہوئی ہے، لیکن یہ بڑی پیاری آیت ہے، مجھے اچھی لگتی ہے۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کبھی کبھی ہم لوگوں نے اس چیز کو بھی پڑھ لیا ہوا ہے کہ اگر کوئی رقیہ اور اس چیزوں پہ اجرت لیتا ہے وہ حرام نہیں ہے، لیکن اگر ایک انسان کوئی اللہ کے لیے کوئی کام کر دیتا ہے تو اس کی بہت زبردست چیز ہے۔ اور یہ جو اگلی آیت ہے اس میں ان اريد الا الاصلاح اصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔ تو جب بھی آپ لوگوں کو کہو تو اس کو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بات ہے، اللہ باتیں بتا رہے ہیں، تو میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اس پر میرا بھروسہ اور اسی کی طرف رجوع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی آپ نے ہیلپ کر دی ہے اور کسی کو فائدہ ہو گیا ہے، سب سے بڑا جو فتنہ پڑتا ہے، انسان اپنے اندر وہ بڑا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وما توفیقی الا باللہ۔ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہوگا تو آپ لوگ مجھے روک کے، میں آج بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں سرفس لیول کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ چاہیے کہ آپ لوگ فیڈ بیک دیں تاکہ ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ ہم لوگ اکٹھے چل رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ جو جسم اور اعضاء کے اندرونی حصہ سے، جیسے دماغ، اعصاب اور حدود میں خلل واقع ہونا، اور وائٹامن، جیسے کوئی بندہ بیمار ہو رہا ہے تو اس میں ڈاکٹری مسئلے بھی ہو سکتے ہیں، یا اگر اچھا یہ جو چیز تھی، یہ میں نے جس کو انزائٹی ہوتی ہے، جیسے ابھی جو بھی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں یا بہت زیادہ انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، پریشانی ہو جاتی ہے، تو یہ اس کے کئی مسائل ہوتے ہیں، تو اس کا ہمیں بڑا آسانی سے ہم لوگ اس کو کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کسی نے کھیلنا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ اچھا، تو وہ میں آپ لوگ کو تھوڑا سا آگے جا کے بتا دیتا ہوں۔ اور یہ باقی جو بھی چیزیں، اچھا میں آپ لوگ کو کل میں ایک جملہ بول رہا تھا یہاں پہ، آپ نے کسی ان کو میں یہی بول رہا تھا، ان کو پتہ یہ جملہ، میں نے کہا میں جیسے کہتا ہوں کہ 3 ڈبے ہیں اور ایک چوتھا ڈبہ ہے، لوگوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جیسے نفسیاتی بیماری ہے، وہ چوتھا ڈبہ ہے، نہیں تو یہ 3 میں کیا ہے کہ جادو، جن اور نظر بد، بلکہ نظر بد کو ہم لوگوں نے بہت کم پڑھا ہوا ہے، آج لوگ میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ لوگ کو میں زیادہ کروا لوں۔ میں یہ جب کہتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے یہ 4 ہے، یہ 4 ہی، لیکن میں نے اپنے لیے 3 کیوں رکھے ہیں، اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے
جو میں کل ہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں آپ کو پہلی دفعہ یہ بتا رہا ہوں، انہیں کو میں یہ بتا رہا تھا کہ میں نے ان میں اس لیے کہ کم از کم یہ جو جتنے ذکر اذکار ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ جتنے ذکر اذکار ہیں وہ جی جس کو بھی نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں، کچھ بھی ہے، آپ بلیو می اور ناٹ، ان کو ان ذکر اذکار کا اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ جب اس کو فائدہ، یہ تو کنفرم میں بتا رہا ہوں، اس کے اوپر میں اب ہام نہیں بتا رہا ہوں، یا تو اس کا ختم ہو جائے گا مسئلہ، یا اس کا کم از کم بہت کم رہ جائے گا، یا اس کو کچھ نہ کچھ سکون ضرور ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی ایک میری دلیل ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق anyway I'll leave it here۔ آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تیز تو نہیں چل رہا ہوں؟ آ رہی ہے سمجھ، ٹھیک ہے۔ Okay۔ یہ آپ لوگ کو آگے جا کے اس لیے چاہیے ہوں گی کہ کبھی 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 جن بول لیتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں عامر ہوں، یا لوگوں سے کبھی آپ لوگوں نے اس کو مزید پڑھنا ہو تو یہ مختلف ٹرمینالوجیز ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ اگر کوئی ایسے کہہ دے کہ میں ارواح میں سے ہوں تو سمجھو کہ یہ بچہ ہے، بچہ جن، اور وہ زیادہ ہی ایڈیٹ بھی ہوتا ہے اور وہ تنگ بھی پھر کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی بڑے آسانی سے نکل بھی جاتا ہے بچوں کے۔ تو جو ان میں سے سرکش ہوتا ہے، جو خبیث، وہ مارد یا شیطان میں جاتا ہے، اور عام طور پہ جو گھروں میں ہوتے ہیں ان کو عامر کہا جاتا ہے۔ یہ سلائیڈ مجھے پوری دکھی نہیں، ہاں یہ ہے افرید، ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہوا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو بتانا، طاقتور ہوتے ہیں یہ افارید۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد میں بریک لے لوں گا، آپ لوگ کو بریک دوں گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ کیوں میں بڑے بڑے تاکہ یہ لوگ، آپ لوگ، ایک کوشچن آپ لوگوں نے کیا تھا، میں بڑا ہنسا، میں نے بڑا انجوائے کیا اس کوشچن کو، کہ انکل آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں نے 20 سال سے زیادہ کتنا کھپا ہوں گا، اور میں نے آپ کو یہ پی نٹس جو دے رہا ہوں، تو میں نے مطلب تو بہت سے میں نے اپنے آپ کو اوپن مائنڈ، بلکہ میں نے جب واپس آؤں گا بریک سے، میں نے وہ میرا رہ گیا، میں آپ لوگ کو وہ چیز بتاؤں گا، اوپن مائنڈنس، وہ اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا، اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ اسی سے میں شروع کروں۔ جب انسان اوپن مائنڈڈ ہوتا ہے اور ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے۔ ایک انسان ایک محلے سے باہر ہی نہیں نکلا ہے، پوری زندگی اس سے ایک شہر سے باہر نہیں نکلا، ایک دوسرا انسان ہے، اس نے اتنی دنیا دیکھ لی ہے، اتنے لوگوں سے اس نے اپنا، جیسے آپ بھی آج کل کر سکتے ہو یوٹیوب پہ بیٹھ کے ہر چیز ہر جگہ پہ، تو ایک انسان جب اتنی چیزیں ایکسپلور کر لے تو آپ لوگ کی چوائس ہے کہ آپ نے پھر میں نے بتا دیا کہ صرف قرآن اور سنت ایک ایسی چیز ہے، وہ جو ہے وہ ہمیں ویسے ہی جو بھی بتائے، وہ محلے کا ایک غریب سے غریب انسان بھی بتا دے تو وہ بڑا کمال کی چیز ہے، وہ ہے اصل نالج۔ اس کے علاوہ جو انالیسس کی بات کر رہا ہوں میں، یہ ساری چیزیں انالیسس کی بات کر رہا ہوں، تو اس بندے کی ایک چھوٹی سی ڈومین ہے بیچارے کی، اس کو اللہ نے اتنی نہیں دی ہوئی، تو اتنی وہ نہیں، اس کو ایکسپوجر نہیں ملا، جیسے ابھی آپ لوگوں کو یہ بہت ٹنز آف ایکسپوجر مل گیا ہے، آپ کا یہ ایکسپوجر جو آپ لوگ کو مل گیا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہو، یہ چھوٹی آپ کو پوری دنیا کی چیزوں سیر کروا دی ہے پوری، اس کے اوپر آپ کو ایک ایک ہلکے کی ایک ایک جو چیز، جیسے آپ کو علمناٹی ہے، یا آپ کو فری میسونک آپ کو میں نے بتایا، یا پھر آپ کو سائفر بتایا، یا آپ کو ایک ہی چیز، اس کے اوپر ایک ونڈو ہے، اس کے اوپر آپ جتنا مرضی اس کو اوشن کو اب آپ کو ایکسپلور کرنا آ گیا، یہ ہے کیا؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہو، آپ کی جو 7 لوگ ہوں گے، کتنے لوگ آپ کو یہ چیزیں، آپ لوگ
اب یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ سب کو پتہ ہے ان کا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں، یہ جملہ آپ بس یاد رکھ لیں کہ یہ میری طرف سے جملہ نہیں ہے۔ تمام امتیں جنات کا اقرار کرتی ہیں اور جنوں کے ساتھ ان کے اتنے واقعات ہیں کہ ان کا ذکر باعث طوالت ہے۔ ان کے بہت سٹوریز بہت ہیں، آپ ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ٹائم لگ جائے گا یہ ساری چیزیں بتاتے بتاتے۔ جنوں کا انکار صرف جاہل فلاسفہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، لیکن کئی ایسے تفسیریں بھی جنہوں نے بنا دی، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی ہے، یہ چیزیں ایسے ہی ہیں، ان کا لوگوں نے غلط نتیجے نکال رہے ہیں۔ اور ڈاکٹرز کی ایک معمولی جماعت، جو اطباء وغیرہ کی ایک معمولی جماعت نے کہا، لیکن اکابر امت سے جو منقول ہے وہ یا تو جنات کا اقرار ہے یا اس کے بارے میں سکوت ہے۔ اگر نہیں پتہ، جو اچھے لوگ ہوں گے علم والے، وہ سکوت لے لیں گے۔ ہم لوگ بریک پہ جاتے ہیں، 15 منٹ کا ٹائمر لگا دیتے ہیں، 15 لینے 20 لینے آپ لوگ بتا دیں، لیکن ہم ٹائم پہ آ جائیں واپس۔